بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلیہ وسلم۔ دوستو، ہم پہلے بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں رجب شریف کے بارے میں۔ وہ تقریباً حصہ بننا تھا 35-36 منٹ کا، وہ تقریباً سارے روزے ہی آ رہے ہیں ٹوٹل، بلکہ روزوں پر وہ مشتمل ہے، روزوں کی فضیلت پر، رجب شریف کے روزوں کی فضیلت پر۔ آگے بھی مختلف فضیلتیں ہیں، سماعت فرمائیں، کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، کیونکہ وقت جو ایک دفعہ نکل جاتا ہے بار بار نہیں آتا۔ فرشتوں کے استغفار کرنا، حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف کے پیچھے ایک سفید رنگ کی زمین پیدا کی ہے، کوہ کاف، جو جنوں کی مسکن گاہ ہے، جو فرشتوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہر فرشتے کے پاس ایک جھنڈا ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ رجب شریف کی ہر شب میں 2 فرشتے جمع ہو کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں، جب رجب شریف کی ہر شب کو بلکہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شریف حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس کے دنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ رجب شریف کے پہلے دن کا یہ نام ہے، دوسرے کا یہ ہے، تیسرے کا یہ ہے۔ جب کسی دن اس میں سے کوئی روزہ رکھتا ہے اور تقوی سے روزے کو جید بنائے رکھتا ہے تو وہ دروازہ بولنے لگتا ہے۔ فار ایگزامپل، کسی نے 2 تاریخ کو روزہ رکھا تو آسمان میں جو رجب شریف کی 2 تاریخ کا نام لکھا ہوا ہے وہ یعنی دروازہ بول پڑتا ہے۔ اگر کسی نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا، جو آسمان میں رجب شریف کے 10ویں دن کا نام ہے، وہ والا دروازہ بول پڑتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ اپنے اس بندے کو بخش دے، اور اگر تقوی کے ساتھ اپنا روزہ پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے وہ استغفار نہیں کرتا۔ ویسے بھی حکم بھی یہ ہے جب بندہ روزے کی حالت میں ہو تو ہر قسمی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور کہتا ہے کہ تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا، یعنی تو نے اپنے نفس کی مان کر اور روزے کو مکروہ کیا۔ اس طرح حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کسی آسمانی کتاب میں، یعنی توراۃ شریف ہوگی یا انجیل شریف یا زبور شریف میں پڑھا ہے کہ ماہ رجب شریف میں جو صبح و شام 70 بار استغفار کرتا ہے اس کا بدن آگ پر حرام ہو جاتا ہے۔ 70 بار استغفار، اکثر پوچھتے ہیں کہ استغفار یہی استغفار ہوتا ہے؟ نہیں دوست، استغفار سے مراد ہے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ اس کی ہر ساعت میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے کچھ لوگ آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ شہر ہیں جس میں سوائے رجب کے روزے رکھنے والے کے اور کوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔ وہی بات جس طرح ہم نے آپ کو عرض کی ہے کہ یعنی جنت میں کچھ ایسے مقام ہیں اس میں وہی داخل ہوگا جو رجب شریف میں روزے رکھتا ہوگا۔ آگے دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان شریف میں ظہر و عصر کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہے، جو شخص ماہ رجب شریف، ماہ شعبان شریف، ماہ رمضان شریف کی ظہر و عصر میں کیا بولا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالیٰ کا دونوں فرشتوں کو حکم صادر ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کا نام اعمال جلا دو، اور خبر میں ہے یعنی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رجب شریف کی ہر رات کو فرماتا ہے رجب میرا مہینہ ہے اور بندہ میرا بندہ ہے، اور رحمت میری رحمت ہے، اور فضل میرے ہاتھ میں ہے، اور اس مہینے میں جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے یعنی مصنف سے فرماتے ہیں عیون المجالس میں دیکھا کہ رجب شریف میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم سبحان اللہ پڑھنے کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف الحمدللہ پڑھنے کا مہینہ ہے۔
شب معراج شریف شب بیداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کا ثواب لکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ رجب شریف میں ایک رات و دن ہے، جو اس دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو شب بیداری کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ گویا اس نے 100 برس روزے رکھے اور شب بیداری کی، اور جب 3 دن رجب کے باقی رہ جائیں تب وہ دن ہوتا ہے، یعنی 27ویں کا، کیونکہ 27ویں کے بعد 3 دن باقی رہتے ہیں نا، 28، 29، 30، یعنی 27 رجب شریف کی فضیلت ہے، جس کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیۃ الطالبین شریف میں نقل کیا۔ اور میں نے یعنی مصنف سے فرماتے ہیں الجامع الشافی فی الوعظ الکافی میں دیکھا ہے کہ جو 27ویں رجب شریف کو روزہ رکھتا ہے اور اس میں خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزوں کے عوض میں 1000 نیکیاں اور 2000 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے۔ خبر میں یعنی حدیث پاک میں مرفوعاً آیا کہ جو 27ویں رجب کو 2 رکعتیں اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 21 بار پڑھے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک بمشاہدتی اسرار المحبین وبالخلوۃ التی خصصت بها سید المرسلین حین اسریت به لیلۃ السابع والعشرین ان ترحم قلب الحزین وتجیب دعوتی یا اکرم الاکرمین۔ یہ دعا پڑھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کے چلانے پر رحم کرتا ہے اور اس کے دل کو زندہ کر دے گا جس دن سارے دل مردہ ہوں گے۔ یہ دعا دیکھ بھی لیں تاکہ کوئی دوست اگر خود پڑھنا چاہتے ہیں خود پڑھ لیا کریں۔ اچھی طرح آ جاتا ہے، واضح ہو جائے، دوستوں کو پرابلم نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں مزید بھی دوست یہ دعا، کیونکہ پرنٹ شدہ کتابیں ہوتی ہیں، زبر زیری کی غلطی ہو تو کسی اپنے محلے دار کے عالم فاضل سے یہ تصدیق کروا لیا کریں۔ جو بھی کتابوں میں حدیث ہیں یا وظیفے آتے ہیں اس کو ایک دفعہ کسی مسند عالم کو سنا لیا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا جو مسلمان مرد ہو یا عورت اس مہینے میں 30 رکعت پڑھ لیتا ہے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل واللہ احد 3 بار اور قل یا ایھا الکافرون 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی ہر رکعت میں 30 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 کی نیت کر لے یا 4 کی کر لیں، مغرب کے بعد پڑھے یا عشاء کے بعد پڑھے یا ظہر کے بعد پڑھے، الحمد شریف کے بعد یعنی 3 مرتبہ پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ سی، پھر 3 مرتبہ قل واللہ احد، یعنی ایک رکعت میں ترتیب بھی ذہن میں رکھیے گا، پہلے قل یا ایھا الکافرون پھر قل واللہ احد ایک رکعت میں، پھر اسی طرح دوسرے رکعت میں بھی 3 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ قل واللہ احد۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائیں گے گویا کہ اس نے تمام ماہ رجب شریف کے روزے رکھے اور آئندہ سال تک نمازیں پڑھیں اور ہر روز شہید کے عمل کا ثواب پاتا ہے، اور اگر پورے مہینے روزے رکھتا ہے، یہ تو تھا نا جی 30 رکعتوں کی فضیلت میں نا جی، تو اگر کوئی پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور یہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا اور جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ رجب شریف کے 9 چندی جمعرات یعنی رجب شریف کی پہلی جمعرات جمعے کی شب سے غفلت نہ کرو، کیونکہ فرشتوں کے نزدیک اس شب کا نام لیلۃ الرغائب ہے، اور یہ اس لیے کہ جب تہی شب گزر جاتی ہے تو زمین اور آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہتا جو کعبہ میں اس کے گرد جمع نہ ہوتا ہو، جو کعبہ شریف میں
اس کے گرد جمع نہ ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جو چاہو مجھ سے مانگو، پس وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب صرف یہ حاجت ہے کہ رجب شریف کے روزے داروں کو بخش دے۔ یعنی سارے زمین و آسمان والے فرشتے رجب شریف کی اس رات کو یعنی پہلی جمعرات کو کعبہ شریف کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے رکھنے والوں کی مولا بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بخش دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک سے۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ جو ماہ رجب شریف میں ابتغاء وجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی غرض سے ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو جنت میں جاتا ہے۔ اس کے بعد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے استفسار کیا، یعنی حضرت معاذ پوچھتے میں نے خود جا کر پوچھا عرض کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ایسا بیان کیا، ٹھیک ہے جناب، جن بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے حضرت معاذ نے یہ بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا سچ کہا، میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اتنا بڑا محل عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک نظر پہنچتی ہے۔ بے چینی کسی قسم کی اس کی ہو، کوئی روحانی ہو، جسمانی ہو، کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ دوستو خدمت خلق بہت بڑا لاجواب وظیفہ ہے۔ برکہ آگے حکایت پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ پر سے گزر ہوا جو نور سے چمک رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ اے میرا رب میرے لیے اس پہاڑ کو گویا کر دے، یعنی بولنے والا کر دے۔ پس پہاڑ بول اٹھا اے روح اللہ علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے بارے میں مجھ سے بیان کر۔ اس نے کہا میرے اندر ایک آدمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب اس کو نکال دیجیے۔ چنانچہ پہاڑ پھٹ گیا اور ایک خوبصورت سے بزرگ نکلے اور کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے درمیان کا جو وقفہ غالباً 700 سال ہے یا 1700 سال ہے، ٹھیک ہے جناب۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اللہ تعالیٰ سے زندہ رہنے کی درخواست کی تاکہ میں اس کا امتی بن جاؤں، اور مجھے اس پہاڑ میں 600 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزر گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب روئے زمین پر کیا ایسے شخص سے بھی کوئی زیادہ تیرے نزدیک عزت والا ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام جو امت محمدیہ میں ماہ رجب شریف میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی 600 سال عبادت کا ثواب ایک سائڈ پر، اس حکایت کے تحت ایک روزے کا ثواب ایک طرف۔ دوسری حکایت پڑھیں۔ بصرہ میں ایک عابدہ عورت تھی، جب اس کی موت قریب ہوئی تو اس نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے میں کفن دینا جس کو پہن کر میں رجب شریف میں عبادت کیا کرتی تھی۔ جب وہ مری تو اس نے اس کو دوسرا کفن دیا، یعنی بیٹے نے۔ پھر جب اسے دفن کر کے لوٹا تو اس کا کفن گھر میں موجود تھا، یعنی وہ جو کفن اس کی ماں کو پہنایا گیا تھا وصیت کے بغیر، جب وہ واپس لوٹا تو وہی کفن گھر میں موجود تھا اور وہ کپڑے موجود نہ تھے۔ اس سے بڑا تعجب ہوا۔ عاطف نے آواز دی اپنا کفن لے لے، ہم نے اس کو اسی کے کپڑے میں کفنایا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی، جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی، کیونکہ جو رجب شریف کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رکھ، یعنی عورت وصیت اس کو نہیں ہوئی تھی نا، اس نے اپنے وصیت والے کپڑے نہیں پہن کر گئی تھی نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو رب قدیر ہو کر رجب شریف کے روزے رکھتی تو اس کو میں قبر میں غمگین رکھوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ مالک نے فضل فرمایا، اس کی خواہش کو پورا فرما دیا۔ فائدہ، رجب المرجب شریف میں 3 حرف ہیں، را جیم با۔ را جیم با، را سے مراد رحمت خدا بندی ہے، جیم سے اس کے جود اور بخشش، جود کہتے ہیں بخشش، جود و سخا، اور یا سے بر و احسان کی طرف اشارہ ہے۔
رجب کا نام اصب بھی ہے کیونکہ یہ صبن سے مشتق ہے جس کے معنی ٹپکنے کے ہیں، اور اس ماہ میں رحمت ٹپکتی ہے۔ اور اس کا نام اسم بھی ہے جس کے معنی ٹھوس اور بھرے کے ہیں کیونکہ اس میں جنگ و جدال بند کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہتھیاروں کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی۔ یہ رجب شریف کا شان ہے، جنگیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ جاتا ہے جب ختم ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کے اعمال کا حال دریافت فرماتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، پھر مقرر دریافت فرماتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے، پھر تیسری بار دریافت فرماتا ہے، وہ پھر بھی خاموش رہتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اے رب، تو نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کیا کریں، اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام اسم یعنی بہرا رکھا ہے، اس لیے میں نے صرف ان کی عطائیں سنی ہیں، گناہ نہیں سنے۔ مطلب جب یہ رجب شریف کا مہینہ اوپر چلا جاتا ہے مہینہ، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے حال بتا تجھ میں میرے بندے کیا کرتے رہے، کیونکہ اس کا نام اسم ہے نا، اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا، نہ سننے والا۔ تو رجب عرض کرتے مولا، میں نے ان کی اچھائیں سننی ہیں، میں ان کی برائیں نہیں سنی، کیونکہ تو نے بلکہ تیرے محبوب نے میرا نام ہی اسم ہی رکھا تھا۔ تو دوست ذرا غور تو کریں، رجب شریف بھی انسان کے بارے میں جا کر اچھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے، تو جو بندہ اس رجب شریف خداوند قدوس کے مہینے کا احترام اور حیا نہ کرے تو اپنی بد نصیبی پر رویا کرے۔ اور اس کا نام رجب ترجیب سے بھی مشتق ہو سکتا ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں، چنانچہ جب کوئی کسی چیز کی تعظیم کرتے ہے تو کہا جاتا ہے کہ رجیت الشیء، اور اس کا نام رجم بھی ہے کیونکہ اس میں رجم شیاطین ہوتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ستائے نہ، یعنی پتھر مارنا، رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو، ٹھیک ہے جناب۔ ماہ رجب تخم ریزی کا مہینہ ہے یعنی بونے کا، ماہ شعبان آپاشی یعنی پانی دینے کا، اور ماہ رمضان شریف فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ پس جو شخص ماہ رجب میں تخم طاعت نہیں بوتا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت نہیں کرتا، اور ماہ شعبان شریف میں آب چشم سے اسے نہیں سینچتا یعنی پلاتا، اور ماہ رمضان شریف میں فضل و رحمت کو کیوں کر وہ کاٹ سکتا ہے۔ رمضان شریف کے فیوز و برکات سے وہی مالا مال ہوگا جو ان مہینوں میں بھی عبادت و ریاضت کرے گا۔ ماہ رجب شریف بدن کو پاک کرتا ہے، اور ماہ شعبان شریف قلب کو پاک کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلے بدن ہے، بدن کے اندر دل ہے، اور ماہ رمضان شریف روح کو پاک کرتا ہے، اور رجب شریف سابقین کے لیے ہے، اور ماہ شعبان مقتصدین کے لیے ہے، اور ماہ رمضان شریف ظالمین کے لیے ہے، اور ماہ رجب گناہوں سے استغفار کرنے کے لیے ہے، اور ماہ شعبان عیوب کو، عیبوں کو چھپانے کے لیے ہے، اور ماہ رمضان شریف قلوبوں کو روشن کرنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کروڑا تیرا شکر ہے، تو نے پیارے پیارے دن، پیارے پیارے مہینے عطا فرمائے، کاش امت مسلمہ جاگ پڑے، ان مقدس و محتشم دنوں کی عزت کرے، احترام کرے۔ آخری بات دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سال ایک درخت کے مانند ہے، اور ماہ رجب اس کے پتے نکلنے کا زمانہ ہے۔ آج کل کیونکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، اپنا موسم بہار، خزاں میں سارے درخت وغیرہ کے پتے ختم ہو گئے تھے، گنجے ہو گئے تھے، اب ہر طرف دیکھیں ہریالیاں ہریالیاں ہیں۔ اور لطف کی بات یہ کہ آج جمعہ کا دن ہے، 10 رجب شریف کا دن ہے، اور 6 مارچ سن 2020 ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ بارش ماشاءاللہ ابھی بھی ہوئی ہے، ابھی بھی بادل بنا ہوا ہے، اور ہم نے ایک حدیث پاک میں پڑھا کہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ مولا جو ہم شعبان شریف کے مہینے میں یا رجب شریف کے مہینے میں فضیلتیں دوستوں کو آگاہ کرتے ہیں، مولا اس میں ملکہ قبولیت، شرف قبولیت عطا فرمو۔ جو دوست بھی اس گفتگو کو سنے، صدق و اخلاص کے ساتھ اس پر عمل بھی کرے اور دوستوں کو بھی بتائے، اور ہمارے والدین، بہن، بھائیوں، عزیز و اقارب کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت بھی فرمائے۔ اور ماہ شعبان اس کے پھلنے کا، اور ماہ رمضان شریف پھل توڑنے کا، اور بعض نے کہا کہ ماہ رجب شریف مغفرت خداوندی کے ساتھ خاص ہے، اور ماہ شعبان معظم شفاعت کے ساتھ، اور ماہ رمضان شریف نیکیوں کی تضعیف کے ساتھ، یعنی بخشش ہر حال میں۔ رجب شریف جو ہے نا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے، مجھے بخش دے، اس کو چاہے کہ رجب شریف میں شب و روز وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔
جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ شعبان شریف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائے تو وہ شعبان شریف کے روزے بھی رکھے، قرآن پاک بھی پڑھے، کثرت سے درود پاک بھی پڑھے۔ اور رمضان شریف میں آپ کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہاں نیکیاں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ ماہ رجب توبہ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان محبت کا، اور ماہ رمضان شریف قربت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ اور حضرت ابوبکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ماہ رجب کی حالت ہوا کی سی ہوا جیسی ہے، اور ماہ شعبان کی بادل جیسی ہے، اور ماہ رمضان شریف کی بارش جیسی ہے۔ یہ تو دیکھی والی باتیں ہیں اور پڑھی لکھی باتیں ہیں۔ جب گرمیاں سخت ہوتی ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو لوگ امید کرتے ہیں کہ یار آج ہوا چلی ہے، شاید کہ بارش اپنا بادل آ جائے۔ جب بادل آ جاتے ہیں تو پھر لوگ امید کرتے ہیں کہ بادل بن گیا ہے، انشاءاللہ ضرور بارش آئے گی۔ اور تمام مہینوں میں نیکیوں کا 10 گنا ثواب ہے، اور ماہ رجب شریف میں 70 گنا، اور ماہ شعبان شریف میں 700 گنا، اور ماہ رمضان شریف میں 1000 گنا۔ دوستو یہ اس جو دو ہمارے درس کے پارٹ بنے ہیں، یہ ہم نے لفظ بلفظ نزہۃ المدارس شریف کے باب نمبر 18 کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔